ہم نماز پڑھنے والے کو سمجھتے ہیں عبادت کر رہا ہے، گالی سن کر چپ رہ جانے والے کو ہم عبادت نہیں سمجھتے، الٹا کہتے ہیں بزدلی دکھا رہا ہے، بزدلی دکھا رہا ہے، بغیرتی دکھا رہا ہے، آگے بولتا نہیں ہے۔ یہ اس نفل نماز سے بڑی عبادت کر گیا ہے۔ اس نفل نماز سے ایک آدمی نے ساری رات تہجد پڑھی اور ایک نے گالی سن کر مسلمان کے آگے چپ کر لیا اور اللہ کے لیے اسے معاف کر دیا، یہ ساری رات کے تہجد گزار سے بڑے درجے والا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جو آدمی ساری زندگی تہجد پڑھے، کسی رات میں ناغہ نہ ہو، ساری زندگی روزے رکھے سوائے عید کے دنوں کے روزے کا ناغہ نہ ہو، کتنا اوکھا کام ہے۔ قیامت کے دن اس سے بھی بڑا درجہ ہوگا اچھے اخلاق والے کا۔ یہ ایسی چیز ہے۔ ہمارے ہاں اچھے اخلاق کسے کہتے ہیں؟ جو ملے اسے ملو، جو مسکرائے اس کے سامنے مسکراؤ، جو نہ ملے اسے نہ ملو، جو نہ مسکرائے نہ مسکراؤ، جو سلام کرے اسے سلام کرو، جو سلام نہ کرے اسے بالکل نہ کرو، جو تمہارا حال پوچھے تم بھی اس کا حال پوچھو، جو تمہیں پوچھنے نہ آئے تم بھی مت جاؤ۔ یہ ہمارے اخلاق ہیں کاروباری۔ ہمارے نبی کے اخلاق یہ ہیں، تصل من قطعک، جو تم سے توڑے، جو تمہیں جھٹکے، جو تمہیں دھتکارے، تم اس سے جڑو، تم اس سے ملو، جو منہ پھیرے تم آگے بڑھ کر اسے سلام کرو، جو تمہارے درد پہ بھی تمہیں پوچھنے نہ آئے تم اس کی چھینک پر بھی اسے پوچھنے جاؤ، جو تمہارے مردوں پہ تعزیت کو نہ آئے تم اس کے بیماروں کی بیمار پرسی کو جاؤ۔ یہ ہیں نبوت کے اخلاق۔ اور یہ تجزیہ ہے، تجزیہ میرا، خیر میری بات نہیں ہے، میں بھی مطلب پڑھ کے اخذ کر کے بتا رہا ہوں، اور تجربات میں بھی آیا ہے۔ جو آدمی حال پوچھتا ہو اس کو پوچھنے کے لیے ایک مرید کے سے کراچی جانا آسان ہے۔ جو آدمی نہ پوچھتا ہو، وہ پچھلی گلی میں بیمار ہو، دیوار سے دیوار ملی ہوئی ہو، اس کو پوچھنا جانا مشکل ہے۔ پڑوس میں ہے، بیمار ہے، عیادت مسلمان کا حق ہے، نہیں جائے گا۔ ابھی کیوں نہیں گئے ہو؟ وہ کہے گا ہمیں پوچھنے نہیں آتا، ہم بھی نہیں جائیں گے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کراچی۔ ہو کیوں جا رہے ہو؟ وہ بیمار ہے، پوچھنے جانا ہے۔ اتنا سفر کیوں کر رہے ہو؟ کہ وہ ہمیں بھی پوچھنے آتے ہیں۔ تو یہ کاروباری اخلاق ہیں۔ نبوت کے اخلاق کیا ہیں؟ جو منہ موڑے تم اس سے منہ ملاؤ، جو سلام نہ کرے آپ اسے سلام کریں۔ رات کی تہجد آسان ہے، منہ پھیرنے والے کو سلام کرنا مشکل ہے۔ حج کرنے کا سفر آسان ہے، گالی دینے والے کو دعا دینا مشکل ہے۔ تو بھائی معاملات میں اخلاق سب سے اعلیٰ چیز، جس میں دیانت، صحیح تولنا، صحیح بولنا، سچ بولنا، سودے کا عیب بتانا اخلاق میں شامل۔ پہلے دھوپے کپڑے کا رنگ ماند پڑ جاتا ہے، اس کو پکا منہ کر کے کہہ رہا ہے تو مر جانا ہے تو رنگ نہیں جانا۔ اور ہم لوگوں سے پتا ہے کہ تیسری دفعہ دھونے پر ہی سب صاف ہو جائے گا۔ یہ بد اخلاقی کی انتہا ہے، ساتھ جھوٹ بھی ہے، ساتھ خیانت بھی ہے، اور یہ رزق حرام بھی ہے۔ وہی اچھے اخلاق، دیانت، صدق، وفا، امانت، بھائیوں سے محبت، ماں باپ کی خدمت، ماں کے سامنے اف نہ کرو، باپ کے سامنے اف نہ کرو۔ بڑی نافرمانی کا دور ہے، باپ سے تو میں ہو رہی، باپ سے، ماں سے تو میں کر رہے ہیں۔ نہ سکول نے سکھایا، نہ ماحول نے سکھایا، یہی کچھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ شرک نہ کرنا، صرف اللہ کی عبادت کرنا۔ اس کے بعد کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ توحید کے ساتھ ماں باپ کے خدمت کو ذکر کیا، یہ اتنا بڑا عمل ہے۔
میں نے کل بھی واقعہ سنا ہے، امام بخاری نے نقل کیا ہے، ایک گاؤں میں عصر کے بعد قبر پھٹتی تھی، ایک میت نکلتا، اس کا سر گدھے کی طرح ہوتا اور وہ 3 دفعہ ہینگتا ہوا قبر میں چلا جاتا، قبر بند ہو جاتی۔ تو جو اس حدیث کے اس واقعہ کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کیا چکر ہے؟ تو کہنے لگے یہ شخص شرابی تھا، اس کی ماں اسے روکتی شراب نہ پیا کر، وہ کہتا گدھے کی طرح مت ہینگا کر۔ تو جب سے یہ مرا ہے روز اس کے ساتھ یہ قصہ ہو رہا ہے، قبر پھٹتی ہے شکل مسخ ہو چکی ہے، ماں کو گدھا کہتا تھا، اللہ نے اسے گدھا بنا دیا۔ تو اس لیے بھائی اخلاق سیکھو، معاف کرنا سیکھو، دشمن کو معاف کرنا سیکھو۔ ہم تو آج سگے بھائی کو معاف کرنے کو تیار ہیں، سگا بھائی ہے، سگا بھائی چند باتوں پہ ناراض ہیں، بولتے ہی نہیں، بات ہی نہیں کرتے۔ بہت بڑی گراوٹ، بہت بڑی گراوٹ۔ سلام کرنے والوں پر میں نے کہا السلام علیکم، اس نے کہا وعلیکم السلام، اس نے کہا السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم السلام۔ اس عمل پر 100 رحمتیں اترتی ہیں دونوں پر، 100، لیکن اس میں 99 اس کو ملتی ہیں جس نے سلام میں پہل کیا تھا۔ دیکھو سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب، یہ واحد سنت ہے جس کا ثواب واجب سے زیادہ ہے۔ جواب واجب، سلام سنت، 99 رحمتیں ملتی ہیں سلام میں پہل کرنے والی، ایک ملتی ہے جواب دینے والی۔ اور اب تو وعلیکم السلام بھی بھول گئے، وعلیکم۔ وہ ہمارے جاننے والے ہیں، میں ان کو سلام کروں نا جی السلام علیکم، کہتے ہیں وعلیکم، میں کہتا ہوں طارق جمیل بول رہا ہوں، وعلیکم السلام۔ میں کہتا ہوں یہی پہلے کہہ دیا کرو خدا کے بندے، صرف میں ہی رہ گیا ہوں وعلیکم السلام کے لیے۔ ہر مسلمان کو کہا جاتا ہے وعلیکم، وعلیکم کیا ہو؟ وعلیکم السلام۔ سلام پھیلاؤ، جو جانے اسے بھی سلام کرو، جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو۔ اور عبادات میں سب سے بڑا عمل نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز عرشوں پہ بلا کر دی، ساری شریعت زمین پہ آئی، نماز عرشوں پہ۔ اور ساری امتوں کو 2 نمازیں ملی، ہمیں 5 ملی۔ ساری امتوں کو نماز میں تلاوت نہیں تھی، صرف تسبیح تھی، ہماری نماز میں تلاوت ہے۔ چاہے پورا قرآن 1 رکعت میں پڑھ دے، اتنی لمبی رکعت پڑھ سکتا ہے۔ پہلی امتیں رکعت لمبی نہیں کر سکتی تھی، سبحان اللہ پڑھتے پڑھتے، الحمدللہ الحمدللہ پڑھتے پڑھتے ایک چیز کو دہراتے ہوئے طبیعت میں اکتاہٹ آتی ہے۔ قرآن ایک ایسا باغ ہے جس کا ہر نظارہ اگلے سے جدا ہے، ایک ایسی وادی ہے جس کا ہر منظر پہلے سے جدا ہے، ایک ایسا خوبصورت نغمہ ہے جس کی ہر دھن، ہر سر پہلے سے زیادہ حسین ہے۔ لہذا الف لام سے جو آدمی شروع کر دے تو بے شک والناس تک پڑھتا چلا جائے، اگر قرآن کی سمجھ ہے تو اسے پتہ بھی نہیں چلے گا میں کہاں کھڑا ہوں۔ ہمیں اللہ نے 5 نمازیں، اور اللہ تعالیٰ نے کسی نماز میں رکوع نہیں رکھا، ہماری نماز میں رکوع بھی ہے۔ ان کی نماز قیام اور سجدہ، ہماری نماز قیام، رکوع، سجدہ۔ اللہ نے ساری مخلوق کی نماز ہمیں عطا فرما دی۔ ساری دنیا کے درختوں کی نماز ہے قیام، کھڑی عبادت، تو ہماری نماز میں کھڑے ہونا بھی ہے۔ ساری دنیا کے چوپایوں کی نماز ہے رکوع، تو ہماری نماز میں رکوع بھی ہے۔ ساری دنیا کے رینگنے والوں کی نماز ہے سجدہ، ہماری نماز میں سجدہ بھی ہے۔ ساری دنیا کے پہاڑوں اور میدانوں کی نماز ہے التحیات، ہماری نماز میں التحیات بھی ہے۔ تو ساری مخلوق کی نماز اللہ نے ہمیں عطا فرما دی۔ اور جب نمازی اللہ اکبر کہتا ہے تو مرید کے سے لے کر عرش تک سارے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ اپنے بندے کو خوشی سے دیکھنے لگ جاتا ہے، میرا بندہ آ گیا، میرا بندہ آ گیا۔ تو بھائیو سارے مرید کے میں کوئی بے نمازی نہ رہے، اس کی نیت کرو۔ یا آپ اور جگہوں سے بھی ہیں، شاہدرہ سے بھی ہیں، لاہور سے بھی ہیں، ابھی ایک نام رتن پور سنا، ادھر ایک کاموں کی نام سنا، تو جہاں جہاں سے آپ تشریف لائے ہوئے ہیں وہاں یہ نیت کرو کوئی مسلمان نماز سے محروم نہ رہے۔ اور جس کو یہ نماز نصیب ہو گئی کہ اللہ اکبر کے بعد پھر صرف وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی تیسرا اس میں آتا نہیں، جو ایسی نماز پڑھنا سیکھ گیا اس کو یوں سمجھو کہ اللہ کے خزانوں میں اس کا ہاتھ پڑ گیا۔
سیدھا اللہ کے خزانوں میں ہاتھ پڑ گیا. جتنا مرضی کھینچ لے دینے والا دینے سے تنگ نہیں پڑے گا.